For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. بھی کسی مور کو، کبوتر کو، کوے کو، بڑا چالاک ہے وہ، اور کہے جی میرے چ کی رکھیا ہے، کالا رنگ ہے، لوکاں نے کی ویکھنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، یہ تو ہی ہے کہ تجھے وضاحت آ گئی، ڈیزائننگ آ گئی، آرٹ آ گیا۔ یہ شیطنت ہے جو تجھے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے لا رہی ہے۔ بازوؤں سے آستینوں سے چڑھاتے چڑھاتے بالکل سلیو لیس کر دیا گیا، نیچے سے اٹھایا، کہاں تلک پہنچ گیا ہے تیرا لباس، اوپر سے کٹتے کٹتے کیا کچھ نہیں تیرا ننگا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ذرا تقوی کو بھی لے، اور جو میں نے لباس دیا ہے یہ میری نشانی ہے، لعلکم یذکرون، تمہیں شرم آئے اور تاریخ سے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے کیسے شیطان کی ایک بات مان کے جو ہے اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کر دیا تھا، تمہیں ننگا کون کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اب اللہ پھر کہتے ہیں یا بنی آدم، آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش میں اور فتنوں میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جب ان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، قرآن کی یہ بھی تعبیر ہے، یہ پکڑ پکڑ کے ان کے کپڑے اتار رہا تھا، کھینچ کھینچ کے ننگا کر رہا تھا۔ بڑے سارے بد نصیب مارکیٹ میں لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ مدینے کی منڈی میں ایک مسلمان عورت کو جب کنڈی لگا کے اس کی پردے کی چادر کو کہ یہ پیچھے، اور وہ اس کا سر ننگا ہو گیا، وجود ننگا ہو گیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا رکھی تھی آپ کو پتہ ہے۔ بنی قریظہ یہودیوں کو ان کے اپنے فیصلے کے مطابق کہ یہ صحابی ہمارا فیصلہ کریں گے، اتنا بڑا جرم تھا ایک عورت کا لباس اتارنا، پردہ اتارنا، اور ایک یہودی نے، دشمن نے، بازار میں چلتی ہوئی صرف ایک کنڈی لگائی تھی کہ چادر عورت کی نیچے تک گھسٹ کے حکم تھا کہ 1.5 فٹ یا فٹ جو ہے وہ پیچھے بالشت پوری زمین پہ گھسٹ کے آئے، ہوا سے بھی اڑے تو ایڑیاں عورت کی نظر نہ آئے۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ کنڈی لگائی، وہ چادر کھنچ گئی، چہرہ ننگا ہو گیا، صرف چہرہ ننگا ہوا، وجود سے اتری۔ آپ کو پتہ ہے جتنے ان کے نوجوان تھے، جتنے بھی نوجوان تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ کہ جب بھی عورت کی عزت پہ نظر پڑتی ہے تو سامنے جوانی بہکاتی ہے، وہ شیطنت کے روپ میں آتی ہے، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، باقیوں کو نکالا گیا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے جو خیبر میں ہوا، یہ سارا کچھ شریعت جو فیصلہ کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہے۔ مگر میں کل کا یہودی کرے تو سزا یہ تھی، آج سکا باپ یہ کام بیٹی سے کروائے تو، یہی کام ڈیمانڈ بہن سے مطالبہ بھائی کرے تو، یہ ڈیمانڈ شوہر کی ہو، سسرال ذرا دینی ماحول کا، اور بیٹا کے کہے جی میں مولویاں نو بخا داں گا اپنا آپ، میں دکھا کے رکھوں گا۔ اور ہم رشتہ اس لیے نہیں کرتے جی داماد ان کو بنا لیں، یہ تو کل کو ہمارے آنے والے کزنز کو، رشتہ داروں کو یہ تو بیٹھنے دیکھنے ملنے ہی نہیں دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قرآن نے یا آواز دی ہے یا بنی آدم، فتنے میں ہو فتنے میں نہ پڑنا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، لباس کھینچ رہا تھا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ حیث لا ترونہم، بدبختی یہ ہے کہ وہ تمہیں ننگا کر کے ننگا دیکھ رہا ہے، اور تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ کون دیکھ رہا ہے، وہ سامنے نہیں، خفیہ کیمرے۔ یہ آج شیطان کی چال ہے، جہاں اپنے لباس بدلنا ہے۔ کتنی مثالیں آ چکی ہیں، کتنی دلیلیں آ چکی ہیں، کتنی عزتیں جو عزت دار گھرانے کی تھیں، گھر میں جب انہوں نے چینج نہیں کیا، وہاں کیا تو کیمرے کی آنکھ نے ان کی تصویریں بنا کے کیسے ویڈیوز اپلوڈ کی، اور دنیا نے دیکھا، اور پھر تماشا بنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خودکشیاں ہوئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کے جتنے شتونگڑے ہیں، نمائندے ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ شیطان کافروں کے یار ہوتے ہیں، مومنوں کے یار نہیں ہوتے، ان کو اپنا یار نہ بناؤ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور ان کی یاری کا طریقہ اور نفسیات کیا ہوگی؟ جب بھی جرم کریں گے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ ظالم کہیں گے یہ رواج ساڈے ماں پیو جی چلے آؤں گے، آپ کو کس نے کہا؟
جب بھی کوئی فحاشی کریں گے، جرم کریں گے، عیاشی کریں گے، تاریخ میں اپنے آباء و اجداد کے ذمہ ڈال دیں گے، یا پھر یہ کہیں گے واللہ امرنا بہا، اوے سانو رب نے آکھیا ہے، اسی بھی سنیاں، بڑا دین پڑھیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے قرآن کا، یہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ کرو، وہ لکھا ہے، دلیلیں نکال کے اور شبہ بیان کر کے ان کو دلائل کے ساتھ، قسموں کے ساتھ مزین کریں گے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ان کو کہو تمہارا رب کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہو جو نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط، مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ میں عدل میں رہوں، اعتدال میں رہوں، حقیقت پہ رہوں، یقین پہ رہوں، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اوے اللہ کی طرف جھکنے والے چہرے بناؤ مسجدوں کی طرف، شیطان جھک کے نہیں اکڑ کے مرائے، اور تمہیں بھی مارنا چاہتا ہے، اکڑو مت، ودعوہ مخلصین لہ الدین، کوئی بھی مشکل آئے تو صرف اللہ کا نام لے کے خالصتاً اسی کو پکارو، اور یہ یاد رہے کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا تھا لوٹ تم نے آنا ہے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ حق پہ آئیں گے، کچھ جو گمراہ ہو کے آئیں گے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ بدبخت گمراہ وہی ہیں جو شیطان کو یار بنا کے آئے ہیں، ویحسبون انہم مہتدون، اور اوپر ظلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ اب اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور میری مسجدوں میں بن سنور کے آیا کرو، حسن و جمال کے ساتھ آیا کرو، اپنے پیار اور محبت سے آیا کرو، یہ ہم تمہیں آوازیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آگے اگلی ملاقات میں رکھیں گے کہ شیطان کے داؤ وار ہمارے اوپر کہاں کہاں وار کر گئے ہیں، اور ہم بھولے انسانیت والے اس کو لے کے یار سمجھ کے کتنا اس کو اپنے گھروں کے اندر تک لے گئے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔